الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق اللہ. یہ سورہ رات 13 پارہ جس کی 27 اور 28 دو آیتیں تلاوت کی. کافر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ اگر اللہ کے آپ پیغمبر ہیں تو کوئی نشانی دکھاؤ. حالانکہ معجزات ساری نشانی ہیں. قرآن پاک کا اترنا یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ امی ہیں. اللہم صلی علی محمد. امی کہ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، لیکن آپ کا کوئی دنیا میں استاد نہیں. آپ نے ایک ایسا کلام پیش کیا جس کے بارے میں وہ ایک سورت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ لیکن انسان کے جب ضد ہو، حسد ہو، تو بات کو سمجھتا نہیں. کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی نشانی دکھاؤ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں کافر لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ آجا میرا نشانی کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی رب کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال ہے، بلی کو چھچڑوں کا خواب ہوتا ہے، دنیا دار کو پیسے کا. وہ کہتے ہیں یہ اگر اللہ کا نبی ہے تو کوئی اس کی کوٹھی ہونی چاہیے تھی، اس کا کوئی بنگلہ ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس اتنے مربے ہونے چاہیے تھے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. یہ نشانی دنیا دار جو دنیا کی نشانی ڈھونڈتا ہے. میں جیسے پیسے والے آج کل پیسے کی عزت کرتے ہیں. پیسہ جس کے پاس اس کو لوگ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں. لیکن یہ دنیا داری ہے. فرمایا اس سے بڑا کیا کہ ایسا کلام پیش کیا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے یہ نشانی نہیں تو اور کیا ہے. آپ کے 100 سے اوپر معجزات ہیں. ایک معجزہ خود ہے مجھے یاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد نبوی کے اندر کھجور کا درخت تھا. صحابہ نے کاٹ دیا لیکن اتنا رہنے دیا سہارے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سہارا اس طرح ہاتھ یعنی رکھ کر بیان کرتے تھے. جب مسجد اور وسیع کرنے لگے تو صحابہ نے مشورہ کیا یار اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں. ممبر کی شکل بن گئی، ایک ممبر بنا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سہارا تو آگے سہارا لیتے تھے، لیکن وہ درخت تو کھڑا لیکن سہارا ابھی کاٹنے کا ان کا پروگرام تھا. تو آپ ممبر پر بیان کرنا شروع کر دیا تو اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ گئی. ایسا رو رہا جیسے کوئی بچہ رو رہا. آپ نے اس کو تسلی دی، فرمایا کہ رونا یعنی اس کو بھی محبت. یہ معجزہ نہیں تو آپ کے قدم قدم پر ایسے معجزات ہیں کہ عقل حیران ہے. لیکن جب انسان جدی ہوتا ہے نا، جدی کو کتنے معجزات دکھلا دو وہ نہیں مانتا. فرمایا یہ ان لوگوں کے اندر جد ہے. تو فرمایا ایسے جدی آدمی کو کون ہدایت دے؟ ہاں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. قل ان اللہ یضل من یشاء
اللہ ان کو کہہ دے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے، یعنی جدی آدمی کو پھر گمراہی میں پڑا رہتا ہے۔ جد اور موت کا کوئی علاج نہیں، موت کی کوئی دوائی نہیں کہ آدمی کو موت نہ آئے، اور جدی آدمی کی کوئی دوائی نہیں۔ ابھی مولانا نے ایک واقعہ لکھا، ابو ذیل جدی تھا، اس کا نام عمر بن ہشام ہے۔ یہ ایک دن کنکریاں لے کر آیا اس طرح مٹھی میں، اور کہنا کہ آج میں کلمہ پڑھ لوں گا اگر آپ بتا دیں کہ میرے مٹھی میں کیا ہے۔ اب میں مجھے کیا پوچھتے، یہ خود ہی اگر بول پڑے۔ آپ نے ادھر اشارہ ہی کیا اس کے مٹھی کی طرف، تو کلمے کی آواز کنکریوں سے آنے چلا۔ اس نے بجائے مولانا کے کنکریوں پھینک دی اور کہنے لگا محمد تو نے تو اس پر بھی جادو کر دیا۔ یہ انسان جدی کا تو کوئی علاج ہی نہیں، ایسے آدمی کو گمراہ، یہ گمراہی میں پڑا رہتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور راہ دکھلاتا ہے اپنی طرف سے جس کو رجوع ہوا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دل میں رجوع چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، اللہ اس کو ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ جو طالب نہیں، جس کے اندر طلب نہیں، اس کو دھکے سے نہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اسی بات سے فرمایا کہ طلب پیدا کرو اللہ سے ہر وقت، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ اور ہم ہدایت کی دعا مانگتے بھی ہیں لیکن اس پر توجہ نہیں کرتے۔ اہدنا الصراط یہ معمولی بات نہیں ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے، لیکن کہتے ہیں، لیکن طلب نہیں۔ طلب ہے تو پیسے کی، صبح سے شام اتنا پیسہ آ جائے، اتنا پیسہ۔ کبھی میں نے کہا کسی نے مانگی ہوگی اللہ مجھے ہدایت بھی دی۔ ہدایت کا تو آج کل مسئلہ ہی پیسے کا مسئلہ، مادی دور ہے، ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس کے پاس، میں اس کے آگے۔ بھائیوں نہیں، اصل چیز ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے من اناب، جو خود بھی طالب ہو، اللہ مجھے ہدایت دے۔ جو خود طالب نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اناب کا معنی رجوع، جو خود رجوع ہونے والا ہے، اللہ مجھے طلب، مجھے جیسے پیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے تو پانی مل ہی جاتا ہے۔ کسی آدمی کو ہدایت کی طلب ہو، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتے ہیں اور اس کو ہدایت آ جاتی ہے، کوئی وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح دولت ہے، ایک آدمی کو دولت کی طلب ہے، مگن ہے، تو اس کو بھی دولت مل جاتی ہے۔ تو جب حقیر شے مل جاتی ہے تو اعلیٰ شے، سب سے اعلیٰ شے دنیا میں کون سی ہے؟ ہدایت، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے یعنی دین کی ہدایت دے دے، وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ فرمایا من اناب، جو رجوع چاہتا ہے ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کو دو طرف دونوں، جو یعنی روایت کہ جو آدمی طلب کرتا ہے اللہ بھی اس کو طلب، اس کی جو ہے اس کے لیے رستہ کھولتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ دنیا میں سکون نہیں ہے، ایک آج کل سکون کی تلاش ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں دولت مند بن گیا، دولت مل جاتا پھر بھی سکون نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے فلاں اور اس کے ساتھ شادی ہو گئی، شادی کے بعد بھی سکون نہیں۔ سکون کس میں ہے؟ یہ سوال ہے۔ اخبارات میں اب جن کو ہم کہتے ہیں یورپ، امریکہ، وہاں خودکشیاں ہوتی ہیں اور ان کو نیندیں نہیں رات کو آتی ہیں، وہ نشے کی گولیاں کھاتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم دولت مند بن کے سکون بن جائے، سکون نہیں۔ سکون اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ جیسے مچھلی کو سکون کہاں ملے گا؟ اگر مچھلی کو آپ دریا سے نکال کر گھر میں رکھیں اور سونے کی پلیٹ میں حلوہ کھلائیں، گوشت کھلائیں، وہ مچھلی تڑپے گی۔ مچھلی کہتی ہے کہ میرے ایک ہی خوراک ہے، تو مہربانی کر مجھے دریا میں ڈال دے، میں سکون میں آ جاؤں گی۔ اور تو اگر مجھے چاہتا ہے کہ تو جیسے اپنے یہ مچھلی کو میں حلوہ کھلاؤں گا، اس کو سون حلوہ کھلاؤں گا، اس کو فلاں چیز کھلاؤں گا، اس کو ہر چیز مل جائے تو کیا خوش ہو جائے گی؟ یہ اندر روح کی مچھلی جو دل ہے،
یہ اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائیں، وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، ان کا چین پاتے ہیں۔ دل چین کس طرح پڑتا؟ دلوں کو چین کب آتا ہے؟ قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ پیسے سے، دولت سے، چیزوں سے سکون نہیں ہے۔ یہاں ایک جماعت آئی تھی، اس میں ایک امریکہ کا، اس نے وقت لگایا تھا وہاں، اس نے میں خود ایک واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں ایک مسلمان وہاں کافی رہتے ہیں، ان کے بھائی کافی جداتے ہیں، وہاں تو پیسے کا بھی بڑا فرق۔ کہتے ہیں ہم، ایک نوجوان تھا، اس کے 2 فیکٹریاں تھیں وہاں، بڑا پیسے والا، تو رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ وہ نشے کی گولیاں کھاتے تھے۔ ہم اس کے پاس گئے، بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ مسجد میں آئیں، اللہ کی بات، دین کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ مسجد میں آ گیا، مسجد کے بیان سنا، بیان کے بعد سکون کا، مسجد ایک ایسے ہی ایسے انسان، مچھلی دریا میں خوش ہوتی ہے، ایسے مومن آدمی مسجد میں رہ کر خوش ہوتا ہے، اور منافق مسجد سے بھاگتا ہے۔ مسجد میں آنا اس کو لیے ایسی ہے کہ جیسے کسی نے اس کو جکڑ لیا۔ مومن مسجد میں خوش ہو جاتا ہے، اس کو اتنا سکون ہوگا، اس کو نیند آنی شروع ہوگی، اتنی نیند آئی کہ صبح تک اس کو جو ہے زور سے اس کو کہا بھائی نماز پڑھ لے۔ کہتا ہے یہ آج میں نے سویا ہوں یہاں مسجد میں سکون، مجھے اپنی کوٹھیوں میں اتنے پیسے میں مجھے سکون نہیں ملا۔ انہوں نے کہا وجہ کیا؟ کہتے میں نے یہ دیکھ لیا کہ مسجد میں آ کر جو مجھے سکون ملا، میں نے نماز پڑھی، ایسا سکون ملا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کے ذکر سے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے سکون۔ کہتا آج مجھے پتہ چلا کہ جس چیز کی ہم تلاش کرتے تھے اس میں ہمیں سکون نہیں ملا۔ اس نے ایک وجہ بھی بتائی، کہتے ہیں امریکی عورت بے وفا ہوتی ہے، ایک سے عشق بازی کی، اس سے کوئی اور بڑا مل گیا اس کو جواب دے دیا۔ کہتے میری ایک عورت کے ساتھ تھی بات چیت، وہ اس سے کوئی بڑا مل گیا تو مجھے چھوڑ گیا، میرا دل بے چین، کیونکہ یہ وہاں عشق بازی تو عام، بدماشی تو وہاں عام ہے، بدماشی کو انہوں نے قانونی جائز قرار دیا ہے۔ بڑے بڑے پارکوں میں جیسے گدھے گھوڑے کر رہے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، وہ زنا ان کے لیے گناہ ہی نہیں ہے۔ یہ یورپ کے اندر، کہ یورپ کے اندر آپ کو ہر شے ملے گی، امریکہ لیکن ایک شے نہیں ملے گی، غیرت و حیا نہیں ہوگی۔ ماں کے سامنے بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں، غیرت ختم ہو کے، تو الحیا نصف الایمان، حدیث میں آتا ہے حیا شرم ایک آدھا ایمان ہے۔ ان کے اندر ہر چیز ملی آپ کو، وہاں کھانے پینے کی ہر عیش مل سکتی ہے، لیکن یورپ اور امریکہ میں حیا نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں حیا، وہ گدے ترقی ویسے مادی ان کی اتنی ہے کہ جدھر دیکھو ترقیاں ہیں ان کی، لیکن ادھر غیرت ختم، حیا ختم۔ اور جب حیا ختم ہو تو کہاں سکون ملتا؟ سکون نہیں ہے، وہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں۔ بس اللہ تعالی ہمیں اللہ کا ذکر، اللہ کی تابعداری فرمائے۔